الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کرو بھائی میرے، آج ہماری گفتگو شاہد اور یمین کے بارے میں ہے. کیا کس کے بارے میں؟ شاہد اور یمین. قانون کے مطابق تو آپ کی دعویٰ شاہد کے ساتھ ہی ثابت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ ایسے موارد ہیں جو 2 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے موارد ہیں جو 4 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں. تو فی الحال 4 والی بات کو آپ چھوڑ دیں، 2 والی کو مد نظر رکھیں. وہ بات، وہ حق، وہ فیصلہ جو 2 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے، اگر آپ کے پاس ایک شاہد ہے تو پھر فرماتے ایک شاہد کی جگہ پہ قسم بھی چل جائے گا. مثلا آپ کہتے ہیں زید نے میری چوری کی ہے، بھائی شاہد حافظ صاحب. دوسرے شاہد آپ کہتے ہیں دوسرے شاہد نہیں ہے، میں قسم اٹھا سکتا ہوں. چلے ٹھیک ہے، قسم اٹھا لیں. اچھا، شاہدی کے معاملے میں 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں. اگر چوری کے بارے میں 2 عورتیں گواہی دیں کہ زید کی چوری ہو گئی، تو وہ 2 گویا کہ ایک گواہی ہے، وہ 2 عورتوں کی گواہی اور ایک قسم ہو تو بھی آپ کی چوری جو ہے کیا وہ ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاہد اور جو کیا ہے یمین کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتی. وہ کون سی ہیں؟ عیوب نساء و عیوب رجال. رضا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک. عورتوں کے عیوب کیا ہیں، مردوں کے عیوب کیا ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ اس کو کھول کر بیان نہ کریں کیونکہ یہ سب آپ دلچسپی کے ساتھ سنیں گے. مثلا عورتوں میں کچھ عیوب ایسے ہیں کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہوتی، بس یہ اتنا جاننا کافی. اب ایک بندہ گواہی دے کہ اس میں یہ عیب ہے، دوسرا قسم اٹھائے، کہتے نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا. مرد میں بھی جو ہے کیا ہے ایسے عیب ہو سکتے ہیں. مثلا ختنے کرنے والا آیا تھا، اس نے ٹوپی اتارنے کے بجائے جڑ سے کاٹ دیا. ٹھیک، سلطان شاہ، تو اب یہ بندہ تو شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک. اب اگر ایک بندہ گواہی دے کہ یہ جڑ سے کٹا ہوا ہے اور دوسرا وہ قسم اٹھے تو بھی ایسے نہیں ہوگا. بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی اطلاع حاصل کرنا آسان ہے. فوراً ہاں بھائی شادی کرنا چاہتے ہو جی، چلو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرو، وہاں تو شاہد بھی کھڑے کر دو. ٹھیک. یا 2 ڈاکٹر اگر وہ عادل ہیں تو وہ کہیں کہ بھائی ہم اس کا چیک اپ کرتے ہیں. ہاں بھائی بڑا سانس لو. ہاں ہاں، دوربینی رکھتے 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 پھر آج کل کمر بند کا بھی سسٹم بہت کم ہے، ربڑ کا کام ہے، ربڑ کو کھینچا. ہاں بھائی تم کیسے شادی کرو گے، تمہارا تو وہ چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے ذریعے جو ہے کیا وہ ثابت نہیں ہوں گے. اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے جناب طلاق کے حوالے سے ہے، بیوی کی طرف رجوع کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. یہ سب مسائل ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ان میں 2 شاہد کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے مسئلہ، شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا. طلاق میں ہم شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے. اب زید دعویٰ کرتا ہے کہ یہ عورت مطلقہ ہے لہذا میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی مطلقہ ہے جی، شاہد کا مشاہد صاحب موجود تھے. بھائی مشاہد اکیلے تھے نا، دوسرا کام میں قسم اٹھاتا ہوں. تو ہم کہیں گے اگر دعویٰ مالی ہوتی وہ تو ایک شاہد اور ایک یمین کے ذریعے ثابت ہو جاتی، لیکن دعوی غیر مالی جو کیا ہے شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر فرماتے وکالت اور وصیت وہ ثابت ہوں گی یا نہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے حافظ صاحب نے وکیل کیا ہے کہ یہ کام کرے، کہتے ہیں وکالت میں چونکہ مالی پہلو بھی ہوتا ہے تو یہ ممکن ہے ایک شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے. یا مثلا جو ہے کیا ہے جناب وصیت، زید کہے کہ فلاں شخص نے مجھے وصی کیا تھا کہ میں اس کے مال سے مسجد بنواؤں، شاہد ایک ہے دوسرا نہیں. تو یہ بھی ہم چونکہ وصیت گویا کہ مالی ہے، نام اگر کہ اس کا ایسا ہے کہ جو غیر مالی بھی ہو سکتی ہے، تو جہاں پر مال کی مداخلت ہوگی وہ دعویٰ ایک شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت ہو جائے گی.
جہاں پر جو ہے کیا ہے مال کا مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں پر جو ہے کیا ہے جناب ایک شاہد اور یمین سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس میں فل شاہد جتنے کہے گئے ہیں وہ سب کے سب ہونے چاہیے۔ تو القول فی شاہد والیمین، یہ ہماری بحث اور گفتگو کس کے بارے میں بیٹا؟ شاہد اور قسم کے بارے میں ہے۔ کل ما، ہر وہ کام جو یثبت بشاہد و امرأتین، ثابت ہوتا ہے ایک مرد اور دو عورتوں سے، یثبت بشاہد و یمین، وہ کام ایک شاہد اور ایک قسم کے ذریعے بھی جو کہ وہ ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ فرماتے کل ما کان مال، ہر وہ چیز جو کیا ہو مال، ٹھیک ہے؟ او کان المقصود منہ المال، یا وہ چیز جس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو مال نہیں ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مال کا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا قرضہ ہے حافظ صاحب کی طرف، قرضہ تو مال نہیں ہے نا، لیکن قرضے کا نتیجہ کیا ہے؟ مال ہے۔ کدین والقرض، جیسے دین ہے اور قرض ہے۔ اب کہتے ہیں بھائی دین یعنی کوئی بھی مال آپ کے اوپر ہے، قرض وہ مال آپ سے اس نے کیش لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ قرض ہے۔ فرماتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، حقیقت میں دین قرض کو بھی شامل ہے لیکن انہوں نے کیا عام لفظ کہا کہ اس کے بعد پھر ایک خاص کو بھی جو ہے کیا بیان کر دے۔ مثلا اطعم الطلاب، طالب علموں کو کھانا کھلاؤ، یار نسیم صاحب کو بھی کھانا کھلاؤ، تو یہ کیا ہے؟ تخصیص بعد تعمیم، یعنی عام کے بعد ہم نے تخصیص لگا دی۔ والغصب، ٹھیک ہے، اور جناب جو ہے غصب بھی ثابت ہو جاتا ہے ایک شاہد اور ایک یمین کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے وفا، آپ علامہ اقبال کی طرح غور کر رہے ہیں، غصبے ہوگا، میں نے غصب پڑھا کیونکہ کل دین والقرض، ہاں والغصبے، وہ عقود المعاوضات، اور وہ عقود جن میں معاوضات یعنی لینا دینا ہوتا ہے۔ بس بھائی آپ نے چینی مجھ سے 100 روپے میں خریدی، تو اب چینی کیا ہے؟ معوض، 100 روپیہ کیا ہے اس کا عوض۔ یہ جھگڑا بھی آپ کا شاہد اور یمین کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ وہ صلح ہے، یا جیسے صلح ہے، صلح کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یہ کتاب ہے، حافظ صاحب کہتے میری ہے، مشاہد صاحب کہتے میری ہے، میں کہتا ہوں بھائی اب نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے نہ ان کے پاس کوئی گواہ، ایک دن حافظ صاحب استعمال کرے ایک دن آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ مشاہد کرتے ہیں سلو ہوئی تھی اس کتاب پہ، ٹھیک ہے، میرا شاہد کون ہے؟ نسیم، تو ہم کہیں گے قسم بھی اٹھا لو، قسم بھی اٹھا لی تو سلو ثابت ہو جائے گی۔ والاجارہ، بھائی میں کہتا ہوں یہ چیز آپ نے مجھے کرائے پر دی ہے، آپ کہتے میں نے نہیں دی، یہاں پر بھی اگر ایک شاہد اور یمین ہوگا تو کرایہ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ والہبہ، ہبہ یعنی جو گفٹ دی جاتی ہے چیز، وہ بھی شاہد کے ذریعے اور جو ہے کیا ہے قسم کے ذریعے ثابت ہو جائے گی، لیکن کون سا ہبہ؟ المشروطۃ بالعوض، وہ ہبہ کی جس میں شرط لگائی گئی تھی کہ میں تمہیں یہ موبائل تحفے میں دیتا ہوں، تم بھی یہ کتاب مجھے تحفے میں دو۔ والجنایہ، جنایت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا، یہ بھی شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن الموجبۃ للدیۃ، وہ جنایت جو سبب بنتی ہے کہ آپ پر شرعی طریقے سے کچھ جرمانہ لگے، دیت یعنی آپ پر جو ہے کہ کوئی سونا کوئی چاندی کچھ لگے۔ کل خطأ، جیسے آپ نے 100% خطا کی، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس موبائل میں بھی کوئی بندوق یا کوئی گولی رکھی ہوئی، اب یہ دیکھ رہے تھے یہ گولی نکلی اور کسی کو لگ گئی، یہ جو کیا ہے 100% خطا ہے۔ ایک خطا کیسی ہوتی ہے؟ عمد الخطا ہے۔ عمد الخطا کا مطلب کیا ہے؟ آپ بندوق چلا رہے تھے، سامنے ہرن کھڑا تھا کہ میں ہرن کو ماروں گا، تو بندوق بھی ارادے کے ساتھ چلائی، لیکن ہرن کے آگے پھر وہ کوئی بندہ دیہاتی ایسے جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا تھا کچھ خالی کرنے کے لیے، اس کو بندوق لگ گئی، تو یہ جو کیا ہے یہ خطا ہے لیکن عمد کی طرح ہے۔ وقتل الوالد ولدہ،
اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. وقتل الحر العبد، اگر حر قتل کرتا ہے عبد کو تو یہ بھی شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے. والمسلم الکافر، اور مسلمان کافر کو قتل کرے تو بھی ثابت ہو سکتا ہے. وکسر العظام، ہڈیوں کا توڑنا. بھائی ویسے تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اس کو نقصان پہنچایا وہ ایسے آپ کو ہی وہ نقصان پہنچایا، لیکن ہڈی ٹوٹی، اب آپ جو اس کی ہڈی توڑیں گے ممکن اس سے کچھ زیادہ ٹوٹ جائے تو یہ زیادتی ہوں گے، ممکن ہے کچھ کم ٹوٹ جائے تو یہ پھر آپ کے ساتھ زیادتی ہے. تو ایسی صورتوں میں آپ ایک شاہد لائیں گے اور یمین کھائیں گے کہ فلاں نے میری ہڈی توڑی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو مال ملے گا. ان تمام چیزوں میں جو کیا ہے مال کی مداخلت ہے. وَإِنْ كَانَ عَمْدًا، اگر کہ ہڈی توڑنا کیا ہے سہون نہ ہو بھلی عمدن ہو. وَقَذَ الْجَائِفَةِ، قذا یعنی ہڈی کی طرح جائفہ ہے. جائفہ کسے کہتے ہیں؟ جوف سے لیا گیا ہے. کس سے بیٹا؟ جوف. جوف یعنی اندر. وہ کیا ہے اندر؟ کہتے ہیں پیٹ کے زخم کو جو ہے جائفہ بولتے ہیں. کبھی کے بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مکہ مارتے ہیں، باہر سے چمڑی نہیں پھٹتی، اندر سے گوشت پھٹ جاتا ہے. کبھی ایسے سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا. ایکسیڈنٹ وغیرہ میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ باہر سے تو محفوظ ہے لیکن اندر اندر سے ان کا گوشت جو پھٹ گیا ہے، یعنی کہ ہڈی جو اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے. ٹھیک ہے. والمعمومہ، معمومہ کیا ہے؟ یہ وہ چوٹ ہے جو سر پہ لگتی ہے. کبھی آپ کسی کو ڈنڈا مارتے ہیں، اس کی چمڑی سے خون نہیں نکلتا لیکن اندر سے کوئی ہڈی جو کیا ہے وہ کیا فریکچر بولتے، کیا انفیکچر، کیا بھائی؟ والمنقلہ، منقلہ کا مطلب کیا ہے؟ سر کی ہڈی کا ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلا جانا. مثلا یہ سامنے میرے تالو پہ ہڈی ہے، چوٹ لگی، یہ ہڈی جو سائڈ پہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آپ وہ جناب شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں. بھائی کوئی بندہ ضد کرتا ہے کہ میں کیوں ثابت کروں، میں تو جیسے میرے سر پہ اس نے چوٹ لگے میں بھی ایسے ہی لگاؤں گا. کہتے ہیں لیما فی ایجاب کے ساتھ، اگر ہم واجب کریں ان چیزوں میں قصاص کو اللہ تکبیر العمد، عمد والی صورت میں، تو من تقریر، تقریر کا ویسے تو مطلب ہے کسی کو جو کیا ہے جناب وہ دھوکے اور فراڈ میں ڈالنا، لیکن یہاں تقریر بے معنی مرنا. ممکن ہے کہ آپ کی اس کے سر پہ ایسی چوٹ لگے کہ وہ مر جائے، تو پھر اس لیے آپ کے سر پہ اگر چوٹ لگی ہے تو آپ اس سے وہ مال وغیرہ لے سکتے ہیں، باقی ایسی چوٹ نہیں لگا سکتے. ولا یثبتو، بھائی میں نے پتہ نہیں کیسے لکھا تھا کہ 12 چیزیں ایسی ہیں. کتنی؟ 12، جن پہ اگر عدد آپ لگاتے جائیں گے تو 12 ہو جائیں گی. وہ ثابت نہیں ہوتی ہیں بشاہد والیمین، شاہد اور یمین کے ذریعے. سب سے پہلی چیز عیوب النساء، عورتوں کے عیب ثابت نہیں ہوں گے. وقذا، اور عورتوں کے عیوب کی طرف عیوب الرجال، مردوں کے عیب بھی ثابت نہیں ہوں گے. کیوں؟ لاشتراکہما فی عدم تضمنہا المال، اس لیے کہ یہ دونوں عیب شریک ہیں. کس بات میں؟ فی عدم تضمن العیوب المال، ان عیوب کے ثابت ہونے سے کوئی مال تو ثابت نہیں ہوتا. بھائی اس عورت میں یہ عیب ہے تو شادی نہیں ہوگی، اس مرد میں یہ عیب ہے تو شادی نہیں ہوگی. یعنی عیب کے ثابت ہونے کے بعد بھی شادی نہیں ہو سکتی یا طلاق ہو جائے گی، لیکن مال کچھ اس میں نہیں ہے. ولل خلو، خلو بھی شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتا. خلو کیا ہے؟ یہ طلاق کی ایک قسم ہے جس میں بیوی شوہر کو حق مہر دیتی ہے مجھے طلاق دو. لأنہ، اس لیے کہ یہ جو خلو ہے یہ ازالت قید نکاح، یہ ہے کہ وہ ختم کرتے ہیں نکاح والے جو کیا ہے جناب جوڑ کو، نکاح والے قید کو، نکاح والے گرہ کو. بفدیت، تو اس میں تو کچھ پیسے بھی دینے ہوتے ہیں بھائی، عورت پیسے دیتی ہے تو یہ تو ثابت ہونا چاہیے. کس کے ذریعے؟ شاہد اور یمین کے ذریعے. کہتے نہیں. وہی شرط فی ہے، بھائی یہ فدیہ جو ہے شرط تو ہے خلع میں، لیکن لا داخلۃ فی حقیقت الخلع، یہ خلع کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. جیسے وضو شرط نماز ہے لیکن اجزاء نماز میں سے نہیں ہے. ومن ثم اطلق المصنف والاکثر، ومن ثم، اسی بات کی وجہ سے. کون سی بات؟ کہ یہ جزء طلاق نہیں ہے فدیہ، شرط طلاق ہے. مصنف اور اکثر علماء نے مطلق کہہ دیا. کیا؟
کہ بھائی جو ہے خلع ثابت نہیں ہوگا شاہد اور یمین کے ذریعے. وَهَذَا يَتِمُّ كَوْنُ الْمُدَّعِي هُوَ الْمَرْعَى. لہذا یہ جو آپ نے بات کہی کون سی کہ خلع جو ہے شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب طلاق خلع کی دعویٰ کرنے والی کون ہو؟ عورت ہو. اما لو کان رجل، لیکن اگر دائی مدعی کون ہے؟ مرد ہے. فالدعویٰ تتضمن المال، پھر تو مرد کی دعویٰ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، پھر تو وہ شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت ہونا چاہیے. تو فدعوی المرد تتضمن المال، تو مرد کی دعویٰ میں تو گویا کہ مال بھی شامل ہے. وَإِنْ انضم الیہ، اگرچہ مل جاتا ہے اس مال کے ساتھ امر آخر، ایک اور بات. وہ اور بات کیا ہے؟ ایک بات جدائی، یعنی بیوی اور شوہر کے درمیان پھر جدائی بھی ہو جائے گی. وَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِثُبُوتِ الْمَالِ، پھر تو بہتر ہے کہ ہم یقین حاصل کر لیں کہ خلع والا مال ثابت ہوگا شاہد اور یمین کے ذریعے. ایسے کیسے؟ طلاق ثابت نہیں ہوگی، مال ثابت ہوگا؟ کہتے ہیں جی ہاں مال ثابت ہوگا. بھائی توجہ، جیسے چور کے بارے میں آپ نے شاہد اور یمین پیش کیا تو مال ثابت ہوگا چور پر، لیکن چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ چور کے اس میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ مال اس کو دو، دوسرے یہ کہ تمہارا ہاتھ کٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر ایک شاہد اور یمین ہے تو ہاتھ نہیں کٹے گا لیکن مال ثابت ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ میری بیوی نے میرے سے طلاق خلع لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے اور مجھے وہ پیسے دے. پیسے والی بات شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت ہوگی، جدائی والی بات ثابت نہیں ہوگی. فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِثُبُوتِ الْمَالِ كَمَا لَوْ اشْتَمَلَتِ الدَّعْوَىٰ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ، جیسے کسی دعویٰ میں وہ دعویٰ مشتمل ہے دو باتوں پر، مال اور غیر مال پر، غیر خلع میں شرک کرتے جیسے چوری ہے. فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا بِثُبُوتِ الْمَالِ، بتحقیق علماء نے یقین کر لیا ہے کہ چوری کے بارے میں اگر شاہد اور یمین ہو تو مال ثابت ہو جائے گا. وَهَذَا قَوِيٌّ، اور یہ بات قوی بھی ہے کہ خلع میں بھی مال ثابت ہونا چاہیے. وَبِهِ جَزَمَ فِي الدُّرُوسِ، اور اسی بات کا کہ مال ثابت ہو جائے گا، باقی طلاق ثابت نہیں ہوئی. چوری میں مال ثابت ہوگا، ہاتھ کٹنا ثابت نہیں ہوگا. مصنف صاحب نے کہاں کہا ہے؟ کتاب دروس میں. وَالطَّلَاقُ الْمُجَرَّدُ مِنَ الْمَالِ، اور اسی طریقے سے شاہد اور یمین کے ذریعے طلاق بھی ثابت نہیں ہوگی. کون سی طلاق؟ جو خالی ہو پیسے سے، وہ واضح ہو. یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب خلع جو پیسے والی طلاق ہے وہ بھی ہم شک شبہ میں ہے کہ شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت ہوگی یا نہیں، یہ تو بطریقہ اولا ثابت نہیں ہوگی. وَرَجْعَتُهُ، اچھا رجوع کرنا. شوہر کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی تھی، پھر ایک ہفتے کے بعد میں نے رجوع کر لیا، عورت نہیں مانتی. اب شاہد اور یمین کے ذریعے یہ رجوع بھی ثابت نہیں ہوگا. لأن مضمون الدعویٰ، اس لیے کہ یہ رجعت والی دعویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ اثبات زوجیت ہے، کہ شوہر چاہتا ہے کہ ثابت کرے کہ یہ میری بیوی ہے. ولیست، اور یہ زوجیت یہ مال نہیں ہے. وَإِنْ لَزِمَهَا النَّفَقَةُ، اگرچہ اس کے لیے نفقہ لازمی ہے، یعنی جب بیوی ہو جائے گی پھر تو اس کو کھانا کھلانا، اس کو لباس دینا، یہ وہ جو ہے کیا وہ واجب ہو جائے گا. حافظ صاحب ٹانگوں کو تکلیف نہیں تھا. خوب جناب، خروجہا، اس لیے کہ یہ نفقہ جو ہے خارج ہے کس سے؟ ان حقیقت زوجیت، زوجیت کے لیے یہ جز نہیں ہے. خوب جناب. والعتق، مشاہد صاحب آزادی بھی یمین اور شاہد کے ذریعے ثابت نہیں ہوگی. مثلا زید کہتا ہے کہ میں سکندر صاحب کا عبد تھا، انہوں نے مجھے آزاد کیا، یہ شاہد ہے، یہ میں قسم اٹھاتا ہوں، تو یہ عتق بھی ثابت نہیں ہوگا. علی قول مشہور، یہ مشہور قول کے مطابق ہے. کیوں؟ لتضمن ہی اثبات الحریہ، اس لیے کہ عتق کا مطلب کیا ہے؟ عتق کے ضمن میں کیا معنی رکھی گئی کہ یہ شخص ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اب میں آزاد ہوں. وہی لیست مال، اور حریت بیٹا کوئی مال نہیں ہے. وکیل یثبت بہما، اور ایک قول کہتا ہے
کہ یہ اتق ثابت ہو جائے گا بہما، شاہد اور یمین کے ذریعے. کیوں؟ لتضمن ہی المال، بھائی یہ اتق جو ہے اس کے ضمن میں مال ہے. عبد کی قیمت کتنی؟ 1,00,000. جب یہ کہتے میں آزاد ہوں یعنی مالک کو 1,00,000 کا نقصان پہنچے گا، اور مالک کہتے تو آزاد نہیں ہے تو اس کو 1,00,000 کا فائدہ ہوگا. تو اس کا بھی نتیجہ تو مال ہے کسی حد تک. من حیث ان العبد مال للمولا، عبد مال ہے کس کا؟ مولا کا. فهو يدعي زوال المالیت، بس عبد دعویٰ کرتا ہے کس کی؟ سکندر صاحب کہاں تھے آپ؟ زوال المالیت، کہ بھائی تمہاری مالیت ختم ہو گئی. ہاں. والکتابت، کتابت بھی ثابت نہیں ہوگی شاہد اور یمین کے ذریعے. کتابت کیا ہوتی ہے؟ مولا اپنے عبد کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے. ایگریمنٹ کی 2 صورتیں ہیں کہ مجھے ٹوٹل کی ٹوٹل رقم دے دو پھر تم آزاد ہو، یا جتنی دیتے جاؤ گے اتنا حصہ تمہارا آزاد ہوتا جائے گا. وہ تدبیر، تدبیر بھی ثابت نہیں ہوگی. تدبیر کیا ہے؟ مولا اپنے عبد کو کہتا ہے انت حر دبر وفاتی، تم میرے مرنے کے بعد کیا ہو؟ آزاد ہو. ٹھیک ہے. اور وہ مر گیا، یہ بندہ کہتے میں آزاد ہوں، اس کے وارث کہتے نہیں تم آزاد نہیں ہو. یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کا حافظہ قوی ہے، ٹھیک، اور میں قسم کھاتا ہوں، یہ بھی قسم اور اس کے ذریعے ثابت نہیں ہوگی. والاستلاد، اولاد کا ہونا. کنیز کہتی ہے کہ میں نے تو مولا سے یہ بچہ پیدا کیا ہے، یہ شاہد ہے اور میں قسم کھاتی ہوں، تو بھی ثابت نہیں ہوگا. وظاہرہ، ظاہر المصنف عدم الخلاف فیہ، ان تینوں چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ کتابت ہو یا تدبیر ہو یا اصطلاح، یہ ثابت نہیں ہوگی شاہد اور یمین کے ذریعے. ما ان البحث آت فیہا، جبکہ ان چیزوں کے بارے میں بھی بحث آئے گی کیا یہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن عبارت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. وفی درست ما یدل علی انہا بحکم ہی، کتاب درست میں آیا ہے ما ایک ایسا مطلب، ایسی عبارت جو دلالت کرتے علی انہا کہ یہ تینوں کام بھی بحکم الاتق والے کام ہیں. اگر اتق ثابت ہوگا تو یہ تینوں بھی ثابت ہوں گے، اگر اتق ثابت نہیں ہوگا تو یہ تینوں بھی ثابت نہیں ہوں گے. لیکن لم یصرح بالخلاف، لیکن کیا کریں، ان تینوں میں کسی کے اختلاف کی صراحت نہیں کی، جبکہ اتق میں اختلاف کو بیان کیا ہے. فلذا افردہا، فلذا اسی بات کی وجہ سے مصنف نے ان تینوں کو الگ بیان کیا ہے. اتق کو الگ بیان کیا، ان تینوں کو الگ بیان کیا کہ اتق اختلافی ہے اور یہ تینوں اختلافی نہیں ہے. وہ نسب بھی ثابت نہیں ہوگا یمین کے ذریعے اور شاہد کے ذریعے. بھائی میں سید ہوں، دلیل یہ شاہد ہے اور میں قسم اٹھاتا ہوں، نہیں، اس سے ثابت نہیں ہوگا. وہ ان ترتب علیہ وجوب الانفاق، یا یہ بندہ کہتا ہے کہ میں سید رحمانی کا بیٹا ہوں، میرا فلاں شاہد ہے، ٹھیک ہے، اور میں قسم اٹھاتا ہوں، تو بیٹے ثابت ہونے کا نتیجہ، بھائی کیوں تم ٹانگ ہلاتے ہو؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مجھے پورا دن کھانا بھی دیں اور کپڑے وغیرہ بھی دیں، ٹھیک ہے، تو مال بھی ہے. الا انہ ان الانفاق خارج عن حقیقت نسب، یہ نسب کی حقیقت سے خارج ہے. کم امر، جیسے کہ یہ بات گزر چکی کہاں اوپر، ہم نے کہا کہ زوجیت کے بعد نفقہ بھی آتا ہے، لیکن نفقہ زوجیت کا حصہ نہیں ہے. وکالت بھی ثابت نہیں ہوگی. کیوں؟ لأنہا ولایت علی التصرف، اس لیے کہ یہ وکالت بھی ایک سرپرستی حاصل ہوتی ہے علی التصرف، کہ ہم اس کے مال میں جو ہے تصرف کر سکیں. ٹھیک. وہ انکان فی مال، اگرچہ وہ تصرف مال میں، بیٹا یہ جو وکالت ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک مطلب یہ کہ تم میرے فلاں فلاں کام کروا دینا، اس میں ممکن ہے کوئی مال نہ بھی ہو، کبھی کبھی وکالت جو ہے مال میں بھی ہوتی ہے. والوصیت الیہ کل وکالت ہے، اور وصیت کرنا مدعی وصیت کی طرف، یہ بھی وکالت کی طرح ہے. جیسے وہ وکالت کی دعویٰ کرتا ہے مشاہد، یہاں وصی ہونے کی دعویٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے. بشاہد والیمین متعلق بالفعل سابق. اب دیکھیں بھائی میرے، آپ تو 2 لائن میں بھی دماغ کو حاضر نہیں رکھ سکتے نا. یہ اوپر کہا تھا 10 لائن پہ لا یثبت بشاہد والیمین، یہ تمام کام شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت نہیں ہوں گے. متعلق بالفعل سابق، یہ بشاہد جار مجرور، اس کا تعلق اوپر والے فعل کے ساتھ ہے.
لا تثبت هذه المذکورات بہما، یہ ذکر شدہ چیزیں ان دو کے ذریعے جو کہ ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا، نکاح کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ پھر نکاح ہے قولان، نکاح کے بارے میں دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں ثابت نہیں ہوگا۔ احدہما وہو المشہور، ان دو قول میں سے ایک قول جو کہ مشہور بھی ہے، عدم ثبوت، کہ نکاح ثابت نہیں ہوگا مطلقہ، چاہے نکاح کا مدعی مرد ہو چاہے نکاح کا مدعی عورت ہو، لأن المقصود الذاتی منہ الاحسان، اس لیے کہ نکاح کا ذاتی مقصد جو ہے نا پیٹ بھرنا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ احسان، یعنی وہ حافظ صاحب وہ ٹھیک ہے وہ مقصد ہے، وہ اقامت سنت، اور نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اکرم کی سنت کو جو ہے وہ جاری کر سکیں، زندہ رکھ سکیں۔ وقف النفس، ٹھیک ہے، الحرام، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کو حرام سے بچا سکیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ نسلوں، اور چاہتے ہیں کہ نسل بڑھ سکے۔ اما المہر و نفقہ، لیکن وہ جو عورت کو حق مہر ملتا ہے، جو عورت کو کھانا پینا ملتا ہے، فإنہما تابعان، بتحقیق یہ مہر اور نفقہ یہ اصل شادی میں مقصد نہیں ہوتا، یہ بالتبع، ہاں اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی ہوں گے۔ وثانی، وثانی کا مطلب کیا؟ والقول الثانی، دوسرا قول کیا ہے بیٹا؟ القبول، یہ نکاح میں شاہد اور یمین کے ذریعے جو ہے کہ قبول کیا جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ مطلقاً، چاہے مدعی مرد ہو چاہے مدعی عورت ہو۔ نظر الی تضمن نکاح المال، ہم نظر کرتے ہیں کہ بھائی نکاح کسی نہ کسی لحاظ سے مال کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے۔ ولا نعلم قائلہ، شہید ثانی فرماتے میں نے اپنی طرف سے دو قول تو آپ کو بتا دیے، لیکن دوسرے قول کا کوئی قائل ہو میرے علم میں نہیں ہے۔ رضا کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، توجہ ادھر ہی ہو بھائی۔ وہ فی ثالث، ایک تیسرا قول بھی ہے، قبولہ من المرأۃ، اگر نکاح کی دعویٰ عورت کرتی ہے تو قبول ہوگا، کیونکہ عورت تو نکاح کی دعویٰ کر کے پھر حق مہر بھی لینا چاہتی ہے۔ دون رجل، مرد اگر دعویٰ کرے تو وہ شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا۔ لأنها تثبت النفقۃ، یا یوں کہیں لأنها تثبت النفقۃ والمہر، اس لیے کہ عورت ثابت کرتی ہے کس کو؟ نفقہ کو اور مہر کو۔ وذهب الیہ العلامۃ، ٹھیک ہے، جناب اس تیسرے قول کی طرف کون گئے ہیں؟ علامہ ہلی گئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔